وہ شخص کبھی بھی رنج و الم اور بے چینی سے دوچار نہیں ہو سکتا جو دیگر بنی نوع انسانوں کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ روحانیت پر یقین نہ رکھنے والے شخص کا دل امن و سکون سے عاری ہوتا ہے، جبکہ روحانیت پسند شخص کا دل امن و سکون کا گہوارہ ہوتا ہے۔ صبر و تحمل کمزوری کا عین معاون ہے اور طاقت وقت کی عین بربادی ہے۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے، جیت آپ کی ہوگی۔ زندگی کو دیانتداری سے اس قدر آراستہ کریں جس قدر آراستہ آپ کر سکتے ہیں، اور اپنے حال کے فرائض اس طرح انجام دیتے رہیں کہ آپ کو عزت توقیر حاصل ہو۔ ہمارے جذبات اگرچہ وقتی طور پر ہمیں مضبوط بناتے ہیں، مگر بعد ہمیشہ کے لیے ہمیں کمزوری سے دوچار کر دیتے ہیں۔ ہم ماضی کو تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہیں، ہمارا مستقبل ہمارے دسترس میں ہے۔ صبر و تحمل کمزوری کا عین معاون ہے اور طاقت وقت کی عین بربادی ہے۔ امن و سکون ایک ایسا لفظ ہے جو تمام بنی نوع انسان کی سوچ کا حصہ بننا چاہیے۔ بدلہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس دشمن کی مانند نہ بنیں جس نے آپ کو زخم پہنچائے ہیں۔ اگر آپ انسانیت سے محبت کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو آپ اس کا صلہ ضرور پائیں گے۔ بد اخلاق شخص ہمیشہ غلطی پر ہوتا ہے۔ صلاحیتوں کی زنگ آلودگی بہت بڑے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ناعاقبت اندیشہ بچت بھی اس قدر بری ہے جس قدر ناعاقبت اندیشہ اخراجات برے ہیں۔ غیر ضروری اخراجات سے بچیں، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری اخراجات زندہ رہنے کے بہرحال ضروری ہے۔ ایسی کمزور تعلیم جو ضبط نفس کا درس دیتی ہے وہ اس بہترین تعلیم سے بہتر ہے جو ضبط نفس کے درس کو فراموش کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ایک آسان ترین امر ہے۔ انسان جیسی بھی خواہشات رکھتا ہے عام طور پر ان کو جائز ہی تصور کرتا ہے۔ خود غرضی حیوانیت اور درندگی ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بجائے دوسروں کا خیال رکھیں۔ خود غرض کے لیے خود غرضی ایک بہت چھوٹا لفظ ہے۔ خود غرضی انسانی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ کامیابی ایک پھول کی مانند ہے، یہ اچانک منظر عام پر آ سکتی ہے، لیکن یہ آپ کی ایک طویل جد و جہد کا ثمر ہوتی ہے، وہ جد و جہد جو آپ مرحلہ وار سر انجام دیتے ہیں۔ انسان اگرچہ کامیابی کا پجاری ہے، لیکن وہ حصول کامیابی کے گر سے آشنا ہے۔ جہد مسلسل ہی کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ کامیابی کا ارادہ کامیابی کے حصول میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناکامی کے خوف نے لاکھوں قابل ذکر انسانوں کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ درخت کی وہ بے ادب شاخ جو کٹنے کے بعد کلہاڑا بن گئی، وہ ہم میں سے نہیں تھی۔ ہم تو وہ ہیں کہ اگر زمانہ ہمیں توڑ بھی دے تو ہم ساز بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو ہماری گزرگاہ ہے۔ میں یہاں انتظار کروں گا آپ کی خاموشی ٹوٹنے کا، روح کے بیدار ہونے کا اور آپ میں محبت کی خواہش کا۔ اگر تیرے دل میں کوئی مراد ہے اور اگر تو نے اس مراد کو دنیا والوں سے چھپائے رکھا تو جلد دیکھ لے گا کہ تیری یہ مراد قبول ہو جائے گی۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ جس بندے کا ارادہ نصیحت کو سننے کا نہ ہو، چاہے کیسی ہی نرمی سے سمجھاؤ وہ اعراض ہی کرے گا۔ انبیاء پیار سے سمجھاتے ہیں لیکن کفار پھر بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کافروں کے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ تیرے خیالات و امیدوں کی مکھیاں تیرے احوال کی تاریکی جو کہ تیرا زخم ہے
اس پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر پیر تیرے زخم پر مرہم لگا دے گا تو تیرے درد کو سکون میسر آئے گا۔ شیخ کی صحبت تیرے زخم کا مرہم ہے، اسے ترک نہ کر اور کبھی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہ سمجھ۔ دنیا والے ریوڑ کی طرح ہیں اور اللہ چراہا شب و روز سب کو دوڑا رہا ہے۔ پس جب تو دیکھے کہ ایک ارادہ سے ہر چیز دنیا میں قائم ہے، جب قضا آتی ہے تو بیمار کا علاج کرنے والا معالج احمق بن جاتا ہے اور صحیح علاج نہیں کر سکتا۔ وہ دوا بھی فائدہ رسانی میں الٹا چلتی ہے، یعنی بجائے نفع کے نقصان پہنچاتی ہے۔ جب تک پوری تحقیق نہ کر لو کسی کو برا کہنے کا دعویٰ نہ کرو۔ اگر اللہ نے تجھے بادشاہ نہیں بنایا تو ریا بن کر زندگی گزارو۔ کشتی چلانی نہیں آتی تو ملاح بننے کی کوشش مت کرو۔ جب تو کوئی مصیبت کو آتا دیکھے تو فوراً استغفار کر لیا کرو۔ مصیبت یا غم اگر آتا بھی ہے تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو اپنے کام میں لگا رہے۔ بولنے میں اگر فائدہ نہ ہو تو نہ بول، اگر ہو تو اعتراض چھوڑ دے اور شکریہ ادا کر۔ اللہ کا شکر ہر گردن میں توق کی طرح ہونا چاہیے، نہ کہ جھگڑا اور منہ بگاڑنا۔ زیتون کا مربع منہ میں ڈال کر جس عورت کا نام لے لو گے وہی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ تو ہر وقت اس بات پر آمادہ ہے کہ سونے اور کھانے کی کثرت سے اس نہر قلب میں زیادہ سے زیادہ مٹی ملائے اور اس کو مقدر کرے۔ کام کیے جاؤ، کوشش کرتے رہو۔ ہاں، پانی کے لیے زمین کو تھوڑی تھوڑی مٹی دور کرو۔ جس بندے نے محنت سے تکلیف اٹھائی اس کے لیے خزانہ ظاہر ہو گیا، جس بندے نے کوشش کی راہ بزرگی کو پہنچ گیا۔ قید خانہ قیدی آزادی کب منا سکتا ہے؟ ٹوٹی ہوئی لکڑی ستون کب بن سکتی ہے؟ لہٰذا تو کمزوروں پر حکم مت چلا، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آ۔ جس طرح ظاہری آگ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اسی طرح باطنی آگ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جب وہ چاہتا ہے مزاج میں سوزش پیدا کرتا ہے اور جب چاہتا ہے عین غم خوشی بن جاتا ہے۔ جس طرح جان یا روح مخفی ہے لیکن ہاتھ پاؤں اور اعضاء کے لیے متحرک ہے، یہی صورت حق تعالیٰ کی اور کائنات کی ہے۔ جس طرح مسکراہٹ خوشی کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح ہم سب حق تعالیٰ کی شان کے مظاہر ہیں۔ میں نے کہا مجھے سیڑھی دکھاؤ تاکہ میں آسمان تک چڑھ سکوں۔ اس نے جواب دیا، تمہارا سر ہی سیڑھی ہے، اس کو اپنے پاؤں تک جھکا لو۔ جب مصیبتیں دل میں ڈیرے ڈال لیں تو صبر سے کام لو اور خاموشی اختیار کرو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے مسرتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ کا نام سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ سینکڑوں ماں باپ کی بردباری اللہ کی بردباری کے سامنے ہیچ ہے۔ ان کے حلم اللہ کے حلم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے آگے جھاگ جو کہ آتی جاتی رہتی ہے مگر سمندر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ عقل ایک کوتوال ہے جو انسانی اخلاق و اطوار کے چوروں کی نگرانی کرتا ہے۔ عشق بادشاہ ہے، جب بادشاہ آیا تو بیچارہ کو توال کسی کونے میں چھپا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کو دودھ پلا کر صندوق میں بند کر کے دریا میں بہانے کا حکم اس لیے دیا گیا وہ اپنی ماں کے دودھ سے آشنا ہو کر غیر دودھ پلانے والیوں سے منہ موڑ لے۔ شیخ کامل کا دیا ہوا ذوق ناقص شیخ مہیا نہیں کر سکے گا۔